حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجیہ، حکم حاکم ہے کہ ہو دین کی باطل توجیہ، اور ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی شبیہ۔ ضد باطل ہے کہ وہ بن کے رہے حق کی شبیہ۔ گنگ سب مفتی و قاضی ہیں تو لب بستہ فقیہ، ارے چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ؟ چپ رہوں میں بھی تو پھر کون کرے گا تنبیہ؟ ارے مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے۔ سرکار یہ آپ کے اپنے اعضا یہ مشورہ دے رہے تھے کہ سرکار اپنی جان کو بچانے کے لیے خاموش ہو جائیے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، ارے پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے۔ کہاں پہنچ گئی بات؟ کہا مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے، ارے پھر تو جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے۔ مشورہ دے رہے ہیں آپ نہ جائیے کوفہ۔ اس پر بابا نے بند کہا۔ پروفیسر سردار نقوی صاحب کہتے مشورہ دیتے تھے ہر چند عزیز و احباب، جانب کوفہ نہ جائیں کسی عنوان جناب، یہ فضانف یہ زمانہ ہے خراب، تھا مگر سبت پیمبر کا فقط ایک جواب۔ کیا جواب تھا؟ کہا تھا مگر سبت پیمبر کا فقط ایک جواب، ارے موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، موت سے لاکھ ڈراتے ہوں ڈرانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے، اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں نبھانے والے۔ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا فیصلہ کر لیا گیا؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر فرزند رسول ہمارے احکامات پر مہر تصدیق ثبت نہیں کرتے تو انہیں شہید کر دیا جائے۔ یہی تاریخ ہے۔ اس وقت بہت توجہ رہے، اس وقت امت مسلمہ کی حالت اس پانی کی سی تھی جس میں حرارت نہ ہونے کی وجہ سے تعفن اٹھنے لگتا۔ دیکھیے یہ بڑی خوبصورت مثال میں دے گیا کہ امت مسلمہ پوری مملکت اسلامیہ کی حالت اس پانی کی سی ہے جس میں حرارت نہ ہونے کی وجہ سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ حرارت ہی نہیں، زندگی نہیں، مردہ ہے۔ کہا حکومت اپنی زوم میں، اپنی طاقت کے زوم میں اس بات کا اندازہ نہیں کر سکی کہ حکومت کا یہ اقدام اس کھڑے ہوئے پانی کے لیے وہی عمل انجام دے گا کہ جو کھڑے ہوئے پانی میں پتھر انجام دیتا ہے۔ یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ کھڑا ہوا پانی ہے، اس میں تعفن اٹھ رہا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اقدام وہ عمل انجام دے گا کہ جیسے کھڑے ہوئے پانی میں پتھر پھینک دیا جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جتنی شورشیں اٹھی ہیں حکومت کے خلاف، شاید پوری اسلامی تاریخ میں کسی حاکم کے خلاف نہیں اٹھی۔ کوفے سے لے کر شام تک ہر جگہ سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ہر کوئی حکومت مخالف بات کر رہا ہے۔ جو قتل حسین کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، اور بات کہیں رکی نہیں، بلکہ اہل حرم کو بے مقنا و بے چادر کوفہ اور شام لے جا کر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عمل انجام دے کر وہ خود اپنی حکومت کی بنیادوں کو لرزا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جسے اللہ نے عزت دی ہو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اور جو خطبات شہزادی زینب نے دیے ہیں کوفے سے لے کر شام تک، وہ تو سب سے بڑا جہاد تھا، وہ سب سے بڑا جہاد تھا۔ دیکھیے عورت کے لیے تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے، عورت کے لیے تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے، لہذا زینب نے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو،
اور بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ پروفیسر سردار نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جرت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب. جرت و عزم ہے یا صبر و رضا ہے زینب. ارے دل شبیر سے پوچھے کوئی کیا ہے زینب. مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں ابھی. کہا دل شبیر سے پوچھے کوئی کیا ہے زینب. ارے ناشر فکر شہیدان وفا ہے زینب اور گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب. گفتگو کرتی ہوئی کرب و بلا ہے زینب. کربلا کو لب اظہار ملا, مل کے رہا اور کوفہ و شام کا دربار ہلا, ہل کے رہا. دربار ہل گئے دربار. اور شہزادی کے خطبوں نے جیسے مملکت اسلامیہ میں ایک آگ لگا دی. ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا, فرزند رسول کو قتل کر دیا گیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ شاید کوئی مسلمان, بڑی نفسیاتی بات کر رہا ہوں, کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رسول کے نوازے کو اس طرح شہید کر دیا جائے گا. سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن جب یہ عمل انجام دے دیا گیا تو جیسے مدہوش قوم کو ہوش آیا اور لوگوں نے حکومت کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کی. بغاوت ہو رہی ہے ہر جگہ. انتقام خون حسین کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. اس نعرے کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ بنو عباس. یہ بنو امیہ کی حکومت ہے, اس کے خلاف کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ بنو عباس. میرے بزرگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں. خون حسین کا انتقام لیا جائے گا. ہمارے جھنڈے کا رنگ سیاہ ہے. جب تک ہم قاتلان امام حسین کو قتل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی خوشی نہیں منائیں گے. ابتداءً بنو عباس کا ایجنڈا یہ تھا, مینیفیسٹو یہ تھا. اس کا مقصد واقعاً انتقام خون حسین لینا نہیں ہے, عوامی حمایت حاصل کرنا ہے. عوامی حمایت. ہم خون حسین کا انتقام لیں گے. ہمارے جھنڈے کا رنگ سیاہ ہے. اہل بیت پر جو مظالم کیے گئے اس کا حساب دینا ہوگا. بنو عباس میں اور بنو امیہ میں اقتدار کی جنگ جاری ہے. اور بنو امیہ کے حاکم جو کہ سارے کے سارے اس وقت میں عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں. 4 بیٹے, چاروں خلیفہ وقت بنے. اسی لیے یہ ابو الملوک کہلاتا ہے. عبد الملک ابو الملوک کہلاتا ہے. 4 بیٹے خلیفہ بنے اور ان کو تاریخ نے خود عجیب عجیب ناموں سے یاد کیا ہے. کوئی یزید ناقص ہے, کوئی ولید فاسق ہے, کوئی مروان الحمار ہے, کوئی ابو العباس الصفا ہے, کوئی منصور دوانقی ہے. دوانقی کہتے ہیں پیسے پیسے پہ مرنے والا. ہمار گدھے کو کہتے ہیں, گدھا. صفاق مانی اتنا صفاق کہ اسے خون بہانے میں کوئی ذرا سا تردد نہیں ہوتا. ہماری تاریخ نے نہیں, مسلمانوں کی تاریخ نے ان لوگوں کو اس نام سے یاد کیا ہے. ایک یہ تاریخ ہے اور دوسری وہ تاریخ ہے کہ جہاں ہر طرف عصمت کے پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب مرضی آپ کی, جس تاریخ کو آپ چاہیں اپنائیں اور اپنا کہیں. ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کرتے. جہاں یزید فاسق جیسے لوگ ہوں, ولید ناقص جیسے لوگ ہوں, ہمیں یہ تاریخ نہیں چاہیے. ہماری تاریخ تو مظلوموں کی تاریخ ہے کہ جہاں ہمارے اجداد نے حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں. آپ اس تاریخ کو اپنائیے تو پھر یہ سوال نہ کیجئے گا کہ دنیا آپ کو دہشت گرد کیوں کہہ رہی ہے.
میں بہت میں دھیمے سے انداز میں یہ بہت بڑا جملہ کہہ گیا. آپ اپنی تاریخ میں دہشت گردوں کو ہیرو بنائیے اور پھر کہیں دنیا آپ کو دہشت گرد نہ کہے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. آپ کہیے کہ ہرملہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا, کہیں, کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے ان کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے, تو یہ فیصلہ تو خود آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو ہرملہ بننا ہے یا ہر بننا ہے. آپ کو ہرملہ بننا ہے یا ہر بننا ہے, فیصلہ تو آپ کو خود کرنا ہے. بار بار میں اپنے بابا کا ایک شعر پڑھتا ہوں. بابا کہتے ہیں کہ خزف نفس اگر چاہے تو در بن جائے. خزف نفس اگر چاہے تو در بن جائے, اور جس میں ہر بننے کی ہمت ہو وہ ہر بن جائے.